آج سال کا پہلا دن ہے، پچھلے سال پر بات کرتے ہیں اور اس سال آپ لوگوں کے لیے بھی نیک خواہشات اور ہمارے کیا عزائم ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ مارچ میں غالباً BYC والوں کو 3MPO کے تحت اٹھایا گیا مہرنگ لوگوں کو، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک پابند سلاسل ہیں، ان کو پیش بھی کیا جاتا رہا۔ آج کل ان کی پیشیاں ادھر جیل میں ہی ہوتی ہیں۔ پھر مئی آتا ہے، مئی میں جنگ ہوتی ہے غالباً پاکستان اور انڈیا کی، اور اس میں مطلب ہر وقت ایک تانا دیا جاتا تھا پاکستان کو، ہاں 1971 کی جنگ میں یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ سال سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے نیک شگون ثابت ہوا ہے تو وہ فیلڈ مارشل ہے۔ پھر پاکستان نے جو کارروائی کی صبح کے ٹائم کی، بنیان المرصوص کے نام سے آپریشن کیا، وہ کوئی آدھ گھنٹے کی کارروائی تھی، اس نے بازی پلٹ دی۔ ٹرمپ کے بڑا کلوزلی ہے وہ ونس، تو وہ کہہ رہا تھا ہاں بھائی یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ وہ، ان کو لگ رہا تھا نا انڈیا کا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن جب انڈیا کمزور پڑ گیا وہی انڈیا ٹرمپ کی پاؤں پڑ گیا۔ ٹرمپ نے شاید ہی کسی کی تعریف کی ہو، فیلڈ مارشل کو جو ہر تقریر میں وہ آسمان تک لے جاتا ہے۔ اس کے بعد اس دوران اس سال ہمارا چائنا کا وزٹ بھی لگا، اب اس میں بھی ایز اے جرنلسٹ ہم گئے۔ یہاں تو کچھ کہیں ہو جائے نا، بحیثیت مجموعی ہم ہر دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی خوشی کا پل کہیں آ جائے، ہاں حکومت نے آپ کو فنڈ کر دیا، ہاں بھائی آپ کا دورہ اسی نے کرایا، تو بھائی میرے جو دورہ ہوا ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کا اسپانسرڈ تھا، اور اس میں جو بھی ہم جرنلسٹ تھے اس کے چائنیز گورنمنٹ نے وہ کیے تھے، اور ایز اے جرنلسٹ ہم گئے تھے، کوئی حکومتی ترجمان بن کے ہم نہیں گئے۔ یا کوئی سیکٹری لا والا لے، کوئی سیکٹری انٹر پروونشل والا لے، کوئی سیکٹری ایجوکیشن والا لے، کوئی سیکٹری لائف سٹاک والا لے، وہ نہیں لے گا۔ مال کماؤ بنا اسکیمیں جہاں پہ ہوں گی نہ وہاں پہ یہ جاتے ہیں، ان کو ساری اپنی وہ رول قواعد و ضوابط وہاں یاد آتے ہیں، باقی یاد نہیں آتے ہیں۔ ماما قدیر کا دنیا سے جانا یقیناً جو لاپتہ افراد ہیں بہت زیادہ ان کے لیے ایشوز ہیں، ہوپسو کہ ان کے پیچھے والے وہ کریں گے۔ یقیناً ان کے لیے ایک فورم تھا، آتے تھے، ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ وہی سمجھتے ہیں جن کے گھر والے لاپتہ ہوتے ہیں، اور یہ تو ایشو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ پھر اس پہ بات کرنا بہت بڑا، جو یہ بات کرتا تھا کہتے تھے ہاں بھائی بس نامعلوم لوگ اب نامعلوم کرنے آ رہے ہیں، اتنا سنگین یہ آج کم سے کم آج ڈسکس تو ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج سال کا پہلا دن ہے، پچھلے سال پر بات کرتے ہیں اور اس سال کے لیے آپ لوگوں کے لیے بھی نیک خواہشات اور ہمارے کیا عزائم ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پچھلے سال میں اگر ہم بات کریں تو چیزیں چلتی رہیں، اور مارچ میں غالباً BYC والوں کو 3MPO کے تحت اٹھایا گیا مہرنگ لوگوں کو، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک پابند سلاسل ہیں، ان کو پیش بھی کیا جاتا رہا۔ آج کل ان کی پیشیاں ادھر جیل میں ہی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے پیش رفت ہے کہ بہت سارے کیسز میں کوئی آدھ درجن سے زائد غالباً کیسز ہیں جس میں ان کو ضمانتیں مل گئی ہیں، تو کوشش کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں کوئی رستہ نکالنے کی، ہوپسو کہ جلد سے جلد ان کو ضمانت ملے اور وہ رہا ہوں، اور ود ان دا کانسٹیٹیوشن وہ ایسی جدوجہد جاری رکھیں اپنی، جس میں ہیومن رائٹس کی کسی بھی صورت میں کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو ان کا وہ کیا کہتے ہیں ذمہ داری ان پر زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے BYC وہ جاری رکھے، اور یہ ہونا چاہیے ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، اور پھر ہماری سوسائٹی میں جتنی مزاحمتی آوازیں ہوں گی وہ بہتر ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا جس سے نظام مفلوج ہو جائے، آپ یا عام آدمی متاثر ہو، تو اس چیز سے وہ لوگ بھی کچھ اوائڈ کریں۔ ریاست بھی دل بڑا کرے، ریاست بھی ایز اے دشمن ٹریٹ نہ کرے، ایز اے اسٹیٹ ٹریٹ کرے، ادارے بھی ایز اے
انسٹیٹیوشن ٹریٹ کریں تو ذاتی دشمنی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، نہ اس سائڈ پر نہ اس سائڈ پر۔ ریاست بن کے کام کرے، آئین کے مطابق کام کرے تو غالباً مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، اور درمیان میں کوئی ایسے معزز لوگ ہیں جو دونوں سائڈوں کے لیے قبول ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو واقعی درمیان میں پڑھتے ہیں، ہم ثالث کوئی درمیان میں کیوں آتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں اطراف میں ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، کوئی حق سچ کی بات بھی کرتا ہے، لیکن پھر ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ بھائی وہ تو مخالف کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو ایک ریاست ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے اس ریاست میں رہنا ہے تو صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہرحال دعا گو ہے کہ مزید نقصان نہ ہو، مزید کسی قسم کی وائلیشن نہ ہو۔ تو یہ مارچ کی بات ہو گئی۔ ہم بڑے بڑے ایونٹ کی بات کریں گے۔ پھر مئی آتا ہے، مئی میں جنگ ہوتی ہے غالباً پاکستان اور انڈیا کی، اور اس میں مطلب ہر وقت ایک تانا دیا جاتا تھا پاکستان کو، ہاں 1971 کی جنگ میں یہ ہوا وہ ہوا۔ 2019 میں بھی وہ ان کا آیا تھا پائلٹ ابھینندن، گرفتار ہوا پھر چھوڑ دیا گیا، اس پر پھر طرح طرح کی باتیں ہوئی۔ پھر ایاز صادق نے کہا کہ ہاں بھائی یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، تو اس طریقے سے پاکستان کا پلڑا بھاری نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں یہ مئی 2025 سے قبل ہر وقت پاکستان کو تانے دیے جاتے تھے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیا کیا یاد دلواتے تھے۔ لیکن مئی 2025 میں یہ سال سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے نیک شگون ثابت ہوا ہے تو وہ فیلڈ مارشل ہے۔ فیلڈ مارشل بننے سے پہلے جب نام آیا تھا کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بننے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے دیکھا پی ٹی آئی ایک ان کی چل رہی تھی آپس میں، تو سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ برا بھلا نہ کہا جا رہا ہو، اے آئی ویڈیوز سمیت سب کچھ بنایا جا رہا تھا۔ تو کوئی اور بھی شاید لوگ ہوں، لیکن مطلب ان کی تو واضح چیز دکھ رہی تھی۔ لیکن اس جنگ میں یہ ایکسپیکٹڈ جب ہو رہا تھا کہ ایسا ہوگا، انڈیا کی دھمکیاں آ رہی تھی، وہ کشمیر میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، مارے گئے تھے خواتین کے سامنے اس کے ہسبینڈ وغیرہ، مطلب وہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ کوئی بھی ذی شعور انسان اس کو جو ہے نا مذمت ہی کرے گا اس کی، لیکن ان کی دھمکیاں آ رہی تھی کہ پاکستان نے کرایا ہے۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل نے گئے بارڈروں پہ جا رہے تھے اور بیانات دے رہے تھے، تو اس میں کسی شخص کو پہچاننا ہو مشکل وقت میں پہچانو کیسے فیصلے دیتا ہے، تو فیلڈ مارشل نے بڑے دعوے کیے تھے اس میں کہ ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، ہر حوالے سے کوئی ایسا کچھ کیا گیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اچھا اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انڈیا مزید وہ پہلے بھی اس طرح آتا رہا ہے پاکستان کو کمزور، پھر وہ کہتے ہیں یہ کمزور ہے، معیشت نہیں ہے، بکھاری بنا ہوا ہے، مطلب وہ تو ہمیں کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ جس طرح ابھی بھی کرکٹ میچ کے حوالے سے تھا تو اس نے کہا کہ کمپٹیشن ہی نہیں ہے پاکستان سے، تو ان کے وزیر خارجہ سے تو بات ہوئی تو اس نے کہا پاکستان کو ہم کیسا، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کچھ۔ لیکن پھر جنگ بھی اس نے چھیڑی، آتے رہے، صبر کرتے رہے، لیکن بالآخر یوں سمجھو کہ یہ پاکستان کے لیے لازم و ملزوم تھا۔ لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے خواہ نہیں ہیں، دل نہیں کرتا، تو اس میں پھر پاکستان نے جو کارروائی کی صبح کے ٹائم کی، بنیان المرصوص کے نام سے آپریشن کیا، وہ کوئی آدھ گھنٹے کی کارروائی تھی، اس نے بازی پلٹ دی۔ ان کے رافیل پتہ نہیں کون کون سے جہاز لے آتے ہیں، ایک تو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، لیکن کارکردگی ان بیچاروں کی بالکل بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر جو پہلے وہاں پہ امریکہ کا بندہ گیا ہوا تھا جب جنگ کے آثار تھے، وہ ٹرمپ کے بڑا کلوزلی ہے وہ ونس، تو وہ کہہ رہا تھا ہاں بھئی یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ وہ، ان کو لگ رہا تھا نا انڈیا کا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن جب انڈیا کمزور پڑ گیا وہی انڈیا ٹرمپ کی پاؤں پڑ گیا۔ پھر ٹرمپ نے کال کی، ادھر بھی درخواست انہوں نے کی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد پاک امریکہ تعلق بھی بحال ہو گئے، یہ یاروں کو بھی سیف سائیڈ مل گئی۔ اس کے بعد پھر پاکستان اور امریکہ کا دوبارہ یارانہ، اس میں فیلڈ مارشل جو یہاں تھے یہاں سے یہاں آ گئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ اکثر مطلب فوج کی اس کے
وہ اتنا وہ نہیں کرتے، مطلب کنفیوز ہیں اپنی آئیڈیالوجی میں. تو اس دن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فوج کو جو کہتے ہیں 80% کھا رہی ہے، یہ وہ حقیقی وہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں کامیاب ہمیں کرایا، سرخرو کرایا اس جرنیل مطلب فیلڈ مارشل نے، فوج نے. اور دوسری والی کا اتنا بجٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. بہرحال چیزیں چلتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں فوج کی اٹونمی ہے، اسی کے ہی یہی فیصلہ ساز ہیں، سب کچھ ہے. اور لیکن مشکل وقت آتا ہے بھی تو ہوتے بھی یہی ہے. تو فیلڈ مارشل وہاں سے جو ابھرا، آج دیکھو ٹرمپ نے شاید ہی کسی کی تعریف کی ہو. فیلڈ مارشل کو جو ہر تقریر میں وہ آسمان تک لے جاتا ہے، پھر ٹرمپ نے جو یہ خود کو نوبل پرائز دلوانے کے لیے جنگیں رکوانے پر موڈی آدمی ہے، جس چیز کے پیچھے پڑ جائے پھر پڑا رہتا ہے. پھر جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی فارن پالیسی ٹرمپ سے سیکھے. اتنا تو پاکستان نے وہ 7 جہاز ان کے گرانے کے جو ہے نا کیش نہیں کرایا جتنے وہ ٹرمپ کیش کرا رہا ہے ہر جگہ. اب تو باقاعدہ اس نے پرچی بنائی ہوئی ہے، وہ کہتا کوئی چیز میں مس نہ کروں، یہ جنگ میں نے وہ کرائی. پاک انڈیا جنگ جو ہے وہ تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں سلوگن ہی ہے، سمجھو نا. کوئی تقریر اس کی نہیں جا رہی جس میں اس کا ذکر نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ کوئی ایک میٹنگ تھی، اس میں انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب نے جانا تھا، تو وہ مودی نے گیا ہی نہیں کہ کہیں وہاں ٹرمپ ذلیل نہ کر دے. تو یہ تو حالت ہے. بہرحال دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی ہو، لیکن یہ سال فیلڈ مارشل کی یہ بہت اچھا ثابت ہوا. ہم پھر بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کسی کو بڑھانے چڑھانے کی وہ نہیں ہے. فیلڈ مارشل سے کہ آج بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی سنگین ترین وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے. بلوچستان سے لے کر اڈیالہ تک جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی بھی طور پر جسٹیفائڈ نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سسٹم خلاف ہے، اس طرح نیوز نہیں بنتی ہے. لیکن کل یہی نواز شریف، پیپلز پارٹی یا خدا نخواستہ جو حالات ہیں کسی دن ویسا آ جائے یا فوجیوں کے خاندان کے ساتھ بھی ہوگا تو ہمیں یہ نامنظور ہے. کسی بھی طور پر ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن، ان کی خواتین کی، بچوں کی یا کسی بھی اس کی تضحیق ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے، پسند بھی نہیں. اور فیلڈ مارشل سے بھی یہی ہے. خدا نے اب آپ کو جو گراف نیچے تھا اتنی بلندیوں پر لے گیا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ٹرمپ آپ کو ہر تقریر میں آپ کی تعریف کر رہا ہے. تو آپ بھی دل بڑا کریں، دل کھول کے وہ کریں. اور پھر بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو اس سال یقیناً BYC والوں کے لیے دوسرے 4 شیڈول میں نام ڈالے گئے، سختیاں کی گئیں. پھر اختر جان مینگل صاحب کا جو دھرنا تھا، دیے رکھا، ٹف ٹائم رہا. لیکن اگر ہم سیکیورٹی صورتحال سے دیکھیں 2024 کے مقابلے میں بڑا صحیح رہا. ہیراف 2 جو بار بار BLA کر رہی تھی، کوئی کاروائی ہوتی تھی کہ یہ ہیراف 2 کی تیاری ہے، اس میں فوج حکومت کامیاب رہے ہیں. میں ابھی دیکھ بھی رہا تھا، میں اکثر کہتا ہوں کہ فوجیوں میں بھی کچھ اچھے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہر بندہ ہی ان کا جنگی جنون والا ہو. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کور کمانڈر PhD ہے، اسکالر آدمی ہے، تو زیادہ تشدد مشدد کا حامی نہیں ہے. سر باہر کا فوراً بھی اتنا ایکسپوئر ہے. تو پچھلے دنوں میں اس کی تصویر دیکھ رہا تھا، اور پہلے والے بھی، پہلے میں بھائی بڑے اس کے کوئی بلیک ٹائپ کے بال تھے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سفیدی نے جو ہے نا جگہ بنا لی ہے بالوں میں. تو وہ روز روز آنا، روز جھڑپیں، روز اتنا فرسٹریشن. ظاہری بات ہے یہ چیز آتی تھی فوراً ہی کور کمانڈر سے پوچھا جاتا تھا. اب فیلڈ مارشل اس سے پوچھے یا جو بھی ہو، اگر حکومت پہ آتی بھی تو وہ اس پہ ڈال دیتے تھے. تو وہ فرسٹریشن، لیکن اس میں یہی تھا کہ تشدد کا عنصر زیادہ نہ ہو. تو یہ تو بات ابھی کرتے ہیں نا جتنا بھی ہو. میں یہی کہتا ہوں کہ فوجی یہ کور کمانڈر، اب آپ دیکھو ناصر جنجوعہ سابق کور کمانڈر تھے، اس کے بعد جو آئے تھے کون سے عامر نام تھا غالباً، وہ بھی کور کمانڈر تھے. تشدد کا عنصر آپ دونوں میں دیکھیں کہ ایک سیاسی اپروچ والا تھا، اتنا زیادہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا. دوسرا تھا پراپر جرنیل مائنڈ کا تھا، لڑائی والا تھا. اس میں آپ دیکھو گے کتنی زیادہ مار دھاڑ ہوئی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی والا، اس کے تو ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے، 1-2 مہینے زیادہ ہو گئے ہیں موجودہ والے کے. لیکن یہ تھا کہ یہ بندہ تشدد کا حامی اس طرح نہیں ہے. یہ وقت بتائے گا. ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہر بلوچستان میں آنے والا کور کمانڈر
ایسا ہو کہ وہ سافٹ اس کا ہو، زیادہ تشدد کا حامی نہ ہو، جہاں پہ ہاں مجبور ہو رن کارروائی کرنی پڑ جائے، ہاں سب سے زیادہ اہم ہے کہ معصوم لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، سختیاں دہشت گردوں پر ہوں، سختیاں عسکریت پسندوں پر ہوں، عام لوگوں کے لیے سختیاں نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہوا. اس کے بعد اس دوران اس سال ہمارا چائنا کا وزٹ بھی لگا. اب اس میں بھی ایز اے جرنلسٹ ہم گئے. یہاں تو کچھ کہیں ہو جائے نا، بحیثیت مجموعی ہم ہر دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی خوشی کا پل کہیں آ جائے، ہاں حکومت نے آپ کو فنڈ کر دیا، ہاں بھائی آپ کا دورہ اسی نے کرایا. تو بھائی میرے جو دورہ ہوا ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کا سپونسرڈ تھا، اور اس میں جو بھی ہم جرنلسٹ تھے اس کے چائنیز گورنمنٹ نے وہ کیے تھے، اور ایز اے جرنلسٹ ہم گئے تھے، کوئی حکومتی ترجمان بن کے ہم نہیں گئے. تو بہرحال جب ہم چائنا گئے، دیکھا دنیا کہاں ہے، ہم کہاں پر ہیں، ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، میں نے چائنا والوں کو کوئی اتنی آئیڈیل نہیں پایا کہ ہم کہیں نا کہ وہ کوئی بہت تیز لوگ ہیں. یہ ہے محنتی لوگ ہیں، وہ ہماری طرح شارٹ کٹ میں نہیں پڑتے، لگے رہتے ہیں. اور ان لوگوں نے ہر چیز کا متبادل، ہمارے یہاں پہ یہ ہے ٹویٹر بند کر دو، سوشل میڈیا یہ ہے فلاں ہے. ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اگر سختیاں کی ہوئی ہیں نا تو انہوں نے ہر چیز کا متبادل بھی دیا ہوا ہے. ان کا یہاں ایون کہ گوگل بھی ان کا اپنا ہے، وہ یہ گوگل نہیں چلتا، فیس بک بھی ان کی اپنی ہے، واٹس ایپ بھی ان کا اپنا، اس کے متبادل انہوں نے ایپس دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جو ٹک ٹاک حالانکہ چائنیز کی ہے، وہ ان کی ٹک ٹاک بھی الگ ہے. اگر انہوں نے سختیاں کی ہوئی ہیں نا تو انہوں نے سہولیات بھی اتنی دی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں سہولیات دینی نہیں ہے، الٹا سختیاں زیادہ کرنی ہیں. تو یہ کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے. ایون کہ ان کا جو میپ تھا وہ اس میپ سے زیادہ ایڈوانس تھا. وہ دکھاتا تھا آپ کی گاڑی کس اس پر ہے، کہاں ہے، ہر چیز. مطلب میں نے دیکھا کہ یار اس حد تک ایڈوانسمنٹ. پھر اے آئی، مطلب بہت آئی ٹی کی دنیا میں اس میں. لیکن اوورآل میں نے کہا کہ لوگ ان کے محنتی ہیں. اگر ہم کہیں نا کہ ہم ان سے پیچھے ہیں، ہم یہ ہے کہ ہم اس طرح ہارڈ ورک نہیں کرتے. ادھر ہماری اس طرح انڈسٹری نہیں ہے، چیزیں وہاں بہت سستی تھی. میں ایک یو گیا تھا، وہاں پہ یہ ہول سیل کی جو چیز آپ نے لینی ہے 100 کی تعداد میں لینی ہے. تو پاکستان والے بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، آتے ہیں لیتے ہیں چیزیں. وہ سولر انرجی پہ بہت کام کر رہے تھے، بہت زیادہ کام کر رہے تھے. انقلاب لایا ہوا ہے. ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس بجلی نہیں ہے، اگر بل زیادہ آتے ہیں، کہ سولر انرجی کی کیا اہمیت ہے. تو بہرحال بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں لرننگ ہوئی. جس کو بھی موقع ملے ضرور جائیں، کوشش کریں اپنی تھوڑی بہت سیونگ کر کے جائیں. لیکن باہر کی دنیا میں جا کے آپ کم سے کم کمپیریزن کر سکتے ہو، دنیا کہاں ہے، ہم کہاں ہیں. یہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میرے علاقے کے ایک عبدالحمید جعفر صاحب تھے، ایکٹیوسٹ تھے. تو کیا کہتے ہیں محنتی تھے، لیکن نصیب کی بات ہے، لک، کہ 30-35 سال کا نوجوان، کوئی 3 یا 4 بچے بھی غالباً ہیں. ٹھیک ہے، محنتی شخص تھا لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا. بیچارہ جو ہے نا ملازمت کے لیے رلتا رہا، لیکن سوشل ایکٹیوسٹ تھا، علاقے کی بہتری کے لیے اور انسانیت کے لیے جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ کر رہا تھا. اب ایک اور ہی علاقے کی وہ کیا کہتے ہیں معتبر شخصیت تھی، اس پر اس حوالے سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کیا بدقسمتی سے، کہ میں، اور شاید ہم اس کو وہ کیا کہتے ہیں کوئی ملازمت نہیں دے پائے، لیکن فائنینشیل بھی میں ہم اس کی ہیلپ نہیں کر پائے. تو نوجوانی ہو، بچے ہوں، بے روزگاری ہو تو یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ٹیلنٹڈ تھا، اچھی اپروچ والا تھا، لیکن لک کی بات ہے نا. ہم یہی کہتے ہیں کہ یار مجھ سے زیادہ طاقتور لوگ، مجھ سے زیادہ اچھے لوگ، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیچارے در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. خدا ہم پر مہربان ہے کہ چھوٹا موٹا سسٹم دیا ہوا ہے، عزت کے ساتھ اپنی روزی روٹی کر رہے ہیں. تو ہم سے اچھے لوگ ہیں، یہ نصیب کا کھیل ہے. اور دوسرا یہ ہے ہم لوگوں کو ان کی زندگیوں میں عزت نہیں دیتے. سب سے اہم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی زندگیوں میں عزت نہیں دیتے ہیں. جب
یہاں اپنی اہمیت دکھانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس میں یہ اچھائی تھی، اس میں یہ اچھائی تھی۔ تو ابھی وہی ہے کہ کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے، وہ معمولی بات نہیں ہوتی، وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تب ہم کہتے تھے کہ یار یہ یہاں بھی پیش تھا، یہاں بھی پیش تھا، یہاں ہم اس کی یہ ہیلپ کر سکتے تھے، یہاں ہم اس کی یہ ہیلپ کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کی۔ تو معتبر شخصیت آج بھی وہ جو احسانات کر رہے ہیں وہ نٹوریس ٹائپ کے لوگوں پہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر جو سود کا کاروبار تک کر دیتے ہیں ان سے مستفید ہو کر، وہ جو پہلے سے ہی کروڑ پتی ارب پتی ہیں انہی پر احسانات کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہوپ سو خدا ان کو توفیق دے کہ اس مرحوم جیسوں کی کوئی آگے وہ خدمت کر پائیں، اور خود ایسے گھرانے سے اٹھ کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہوپ سو کہ ایسوں پر ہی نوازشیں جاری رکھیں تو یہ ان کے گریس کی بات ہوگی۔ ایک اور اہم بات اس سال یہ ہوئی کہ ایک بھائی حافظ باسط تھا، ایک بھائی حافظ ماجد تھا، ایک کے پاس ACS-PND تھا، دوسرا ایریگیشن تھا، دھاڑا دھڑ رویہ نے کی۔ اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پرسنٹیج کی بات اگر کی جائے کہ جو روینے ہوئیں اور جو ریٹ ریوائز ہوئے اس میں حافظ صاحب کا جو پرسنٹیج بنا ہے 11 ارب روپے بنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، کوئی بلوچستان کا سیکٹری اربوں روپے اور 11 ارب وہ ود ان فیو منتھس کما کے جائے گا، یار وہ کہاں پھر ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھے گا، غریب عوام کو اس کو دکھ درد ہوگا۔ اس کے بعد والا آیا ہے زاہد سلیم، بالکل نااہل آدمی، اس میں یہ تھا کرپٹ تھا لیکن وہ چیزیں ایسے نکالتا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں، اور ایٹیٹیوڈ یہ رکھتا ہے کہ میں کوئی اتنا قابل افسر ہوں، یہ وہ کوئی قابلیت نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی آج کا دن ایسا ہے کہ دل نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی تلخ بات کروں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں وہ ہوگا کہ متبادل کیا آیا ہے۔ متبادل زاہد سلیم آیا ہوا ہے 17 کے گریڈ پہ، شعیب نوشیروانی کا جو ہے نا برادر ان لا لگا دیا، پوسٹ 20ویں کی ہے، 19 کے لیے 17 والا لگا دیا۔ میں نے پوچھا، جواب بھی نہیں دیا، یا تو سمجھتا نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں مقتدرہ میں تعلق ہے تو کون مجھ سے پوچھے، یا پھر اس کا جواب نہیں ہے، اور پھر یارانہ کزن یارانہ ہے، ٹھیک ہے۔ رئیس قصر بابر نے پھر یہ سال وزیر اعلیٰ کے لیے سب سے ٹف رہا، وزیر اعلیٰ کے لیے بہت ٹف رہا، جو اس کے ہمدرد لوگ تھے ان پر مقتدرہ نے چن کے جو ہے نا ان کو اسی لوبی، یہ جو کرپٹ لوبی ہے نا بیوروکریسی کی، انہوں نے ادھر ادھر کر کے جو اس کے کوئی ہمدرد تھے سائڈ لائن کروا دیے، اور کوئی سی ایم کے آس پاس تھے جو یہ ہے نا کہ سب کچھ ہم کمائیں ہم کھائیں، انہوں نے بھی ان کو سائڈ لائن کروا دیا۔ تو یہ سال بحیثیت سی ایم یہ ہے کہ وہ ہوا، لیکن سی ایم کے لیے بڑا ٹف سال رہا ہے، اور بابر خان جیسے پرنسپل سیکرٹری ہوں گے تو آپ پر تکلیفیں نہ آئیں، مشکلات نہ آئیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دیکھو گے بشرا کے ساتھ کیا ہوا، پھر فائنانس میں تھا تو اس نے شعیب کے لیے کیا کیا، ابھی پرنسپل سیکرٹری ہے، اور ایسے لوگوں کو آس پاس کرو تاکہ مزید آپ لوگوں کے لیے مشکلاتیں بڑھیں اور آپ لوگوں کو عقل آئے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یار نظام چور ہے، ہم بھی کوئی دودھ کے دلہے نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا کوئی لالچ ہوگا 2 سے 5 سے 10%، کہ یار اتنی حد تک کمپرومائز ہو سکتا ہے، یا کوئی کرنا بھی چاہتے سسٹم میں میکسیمم 20%، 80% تک تو آپ کو ایماندار ہونا چاہیے، لیکن یہاں نہیں، یہاں 20% بھی ایمانداری نہیں، 80% سے زیادہ کرپشن اور 2 نمبریاں اور بے ضابطیاں اور اپنوں پر مہربانیاں ہیں۔ تو یہ ہوا، بہرحال متبادل آپ دیکھو کہ وہ ہوا، تو اس سے پیچھے والے جو آ رہے ہیں وہ ان سے بڑے مافیاز آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی تازہ وہ ہوئی، ایریگیشن کے سیکرٹری صالح ناصر صاحب لگے، صالح ناصر کو 3-4 مہینوں بعد ہی چینج کیا گیا، سہیل الرحمان صاحب نے ایک سیکرٹری کلچر تھے اسلام آباد ایک شو کرایا، ایک فلاپ شو، لیکن وہاں کوئی اتنی بڑی سفارش لگوائی کہ ایریگیشن سب سے زیادہ کمائی والی پوسٹ ہے، وہاں پر آ بیٹھے۔ صالح ناصر صاحب گئے، اسٹے لے آئے، پھر بیٹھ گئے۔ اس دوران کہتے ہیں کہ SNGD نے کہ کسی بندے نے کال بھی کی کہ آج کل حکومت، تو آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کم جونگ طرز پہ کام کر رہی ہے، تو چیف سیکرٹری بڑا سوختہ ہوتا ہے جو اسٹے لیتا ہے کہ میں آپ کے خلاف یہ کر، تو کہتے ہیں کہ ایک
SNGT کے ایک بڑی ذمہ دار پوزیشن والے نثار ناصر صاحب کو کال کی کہ آپ اسٹے نہ لو، چیف سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ میں سسپینڈ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے جو کہتے ہیں اس کو سنائی. صالح ناصر صاحب کا یہ تو ہے کہ موڈی آدمی ہے، تو لیکن اسٹے اس نے لے لیا، لیکن وہ زیادہ دیر پا نہ رہ پایا. دوبارہ سہیل الرحمان صاحب آ گئے. تو میں حیران ہوا کہ یار کاش یہ جو اسٹے ہم لیتے ہیں نا، صالح ناصر صاحب ایجوکیشن پہ لیتے اسٹے، نہیں لیا، وہ ان کے مائنڈ سیٹ کا نہیں تھا. ہیلتھ پہ انہوں نے لیا تھا. تو یہی سہیل الرحمان صاحب کلچر پہ لیتے، یا کوئی سیکٹری لا والا لے، کوئی سیکٹری انٹر پروونشل والا لے، کوئی سیکٹری ایجوکیشن والا لے، کوئی سیکٹری لائف سٹاک والا لے، وہ نہیں لے گا. سیکٹری کون کون سے اسٹے لینے جاتے ہیں؟ ACS، CNW، ایریگیشن، مال کماؤ بنا اسکیمیں جہاں پہ ہوں گی نہ وہاں پہ یہ جاتے ہیں. ان کو ساری اپنی وہ رول قواعد و ضوابط وہاں یاد آتے ہیں، باقی یاد نہیں آتے ہیں. آپ اندازہ لگانے، ہمارا 21ویں گریڈ کا سینئر سیکٹری ہے قمبر دشتی صاحب، ٹھیک ہے. تو قمبر دشتی صاحب جو 21ویں گریڈ کے سینئر آفیسر ہیں، سلیکشن بورڈ میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا کہا جائے، مطلب اس خطے سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثرہ ہے، لیکن جہاں جاتے ہیں داستان چھوڑ جاتے ہیں. CNW میں یہ جو سیکٹری کی گاڑی تھی، اس نے اپنے دوست کو دی ہوئی تھی، ایک ٹھیکیدار، پرائیویٹ ٹھیکیدار کو دی ہوئی تھی. اور اس نے یہ حال کیا کہ جب وہ گاڑی دوبارہ لائے ٹو چین کر کے لا رہے تھے. میں نے کہا یار اس قدر کوئی عوام، یہ عوام کے پیسے ہیں، یہ ان کے گھر سے آ رہے ہیں، یہ تو ملازم لوگ ہیں آپ لوگوں کا. آپ لوگ جو کچھ کرتے ہو ذلیل و خوار ہوتے ہو، ٹیکسوں کے پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہیں. ان کے اپنے بچے امریکہ گئے ہوئے ہیں، لندن میں ہیں، اور ان کو یار کچھ بھی احساس نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے. ہم کہیں مذہب، کوئی ضمیر کبھی کوئی جھنجھوڑتا ہے یا نہیں جھنجھوڑتا. ایک اور بات کی جاتی ہے کہ بھائی یہ آتے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، اپنے خاندان والوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو لاتے ہیں، بھائی کمیشن کرو. یار یہ صرف اپنے خاندان تک ہے، باقی پورے صوبے کا کوئی دکھ درد نہیں ہے، غریب کا کوئی دکھ درد نہیں ہے. ہاں یہ آ گیا، یاسر آ گیا، فلاں آ گیا، بن رہے ہیں، پیسہ بھی ہے، اپروچ بھی ہے. ظاہری بات ہے غریب کا بچہ کیوں پیچھے رہتا ہے؟ ظاہری بات ہے اسے وہ مواقع نہیں ملتے. انہیں پیسہ ملا ہوا ہے، مواقع ملے ہوئے ہیں، سفارش ملی ہوئی ہے، تو ان کو آپ کچھ بھی بنا دو. کہاں ہے انسانیت؟ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے وہ بھی کرتا ہے. ایز اے سوسائٹی ہم اپریسڈ کلاس کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ کوئی دکھ درد ہے ہم میں؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے ہم میں. وہ ایک غریبوں دکھ درد کا ایک پروجیکٹ آیا تھا ورلڈ بینک کا کہ بھائی سیلاب متاثرین جو ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی 1 کھرب سے اوپر کا بجٹ. اس میں یہاں پہ اسفندیار صاحب PD بن کے گئے، وہاں اپنے یا ایڈجسٹ کیے رشتہ دار. دوبارہ جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا، جب سگنیچر کی باری آئی، پیسہ ریلیز کرنے کی بار آئی، ٹپک پڑے دوبارہ صوبے میں. کیوں؟ کیونکہ PMU کا PD لگنا ہے. یہ ہم صوبے، یہ ہمارے سینئر افسران ہیں، معزز افسران ہیں، اور یہ صوبہ چلا رہی ہیں. یہ تو ہے، اس میں کوئی آپ کو دکھ رہا ہے جو عوامی مفاد میں کام کر رہا ہو؟ نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یار کہیں تو بولڈنس یا تو ہماری ہے نہیں، ایکسٹریم پر ہے. یہ بڑے دکھ اور درد کی بات ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. ٹھیک ہے، علی کاکڑ صاحب 21ویں گریڈ کا ہے، وہ SMBR نہیں لگے گا، قمبر صاحب لگے گا. کیوں؟ کیونکہ علی کاکڑ کا وہ ہے کہ بھائی نو کمپرومائز، جو رول میں ہے وہ کریں گے، کرپشن نہیں کرنی. حبیب الرحمان جاموٹ صاحب کرپشن نہیں کرنی، کھڈے لائن تھا، شکر ہے اب بھی پیپرا میں لگایا، لیکن آج تک ان کی ویب سائٹ مبینہ طور پر مینیج ہے. ٹیکنیکل تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن چیزیں ہیں، ڈاؤن ہو جاتی ہیں. آج بھی عامر، عزیز، آصف، یہ 3 لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے. انٹیلیجنس والے اس پہ کام کریں کہ یہ لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، ایئرپورٹ روڈ پہ کس بنگلے میں وہ ہوتی ہے، ہر ٹھیکہ یہ آصف نامی بندے کو کیوں ملتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہاں مافیاز آپریٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہوا، 2-3 چیزیں اچھی ہوئیں اس دفعہ کہ کاشف ٹھیکیدار بدرام زمانہ جو مبینہ طور پر پورے ڈپارٹمنٹ خریدتا تھا، ٹھیک ہے. CNW حالیہ PHE پر یہ الزام تک تھا کہ اس نے لیا ہوا ہے، ابھی وہ
यार लोगों ने उसे थोड़ा बहुत वो किया, दफ़ा हुआ और PHE का सेक्रेटरी भी चेंज किया। लेकिन हम देखते हैं पीछे वो होते हैं। अभी CNW में सेक्रेटरी मौसूफ ईमानदार बताए जाते हैं सिस्टम के मुताबिक, लेकिन अगर सेक्रेटरी लालजान साहब है और इलेक्ट्रिकल वाला एक्सियन लगेगा तो फिर भाई कहाँ है? फिर तो फर्क तो नहीं है क्या? आप वो हूं और जूनियर लोग एक्सियन लगें, सवालात तो उठते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि वो रेशो वाली चीज आ जाती है, ठीक है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में मिनिस्टर का PS आजम आजकल भाई नया काशिफ बना हुआ है, तो सेक्रेटरी साहब ये है रेजिस्टेंस भी करनी है। ये नहीं होता कि भाई बस यहां भी आप कंप्रोमाइज करें, वहां भी कंप्रोमाइज करें, वहां भी कंप्रोमाइज करें। तो यहां पे होप्स हो कि कुछ थोड़ी बहुत रिजिडिटी हो। आज हमें ईमानदार जो क्लासिक है वो तो नहीं, हम तो यही कहते हैं कि बुरू में कम बुरे। लेकिन आज यही मुक्तदरा से गुजारिश है कि सिर्फ वो नहीं है, ये जो नीचे नीचे PS हैं आजकल सेक्रेटरियों से ज्यादा है, CNW के सेक्रेटरी से ज्यादा वक़्त आजकल रखता है ये आजम सेक्रेटरी CNW का मिनिस्टर। और वो था कि कंबर सेक्रेटरी CNW था तो फुल टाइम उसके, मैंने कहा नहीं वो ऐसे हाथ साफ किए कि गाड़ी दी हुई थी प्राइवेट ठेकेदार को। जब मैं उस दिन देख रहा था, जा रही थी टूचैन होकर, तो मैंने कहा हैरत की बात है। और वो जाते थे एक्सियन या चीफ इंजीनियर भी कि हाँ भाई साहब का मूड तो खराब नहीं है, कंबर साहब का, मतलब टिका के सरकार के वसाइल की ऐसी की तैसी भी फेरना और उल्टा एक्सियन उसे डर के जाए। इससे तो फिर मौजूदा सेक्रेटरी साहब से तो मेरे ख्याल में SDO भी ज्यादा वो करता है। बहरहाल जो भी है, हम यही कहते हैं कि सेक्रेटरी बन के रहे, ना कि आजम जैसी या दूसरे जोरावर हूं या वो करें। इसके साथ साथ मामा कदीर का दुनिया से जाना, यकीनन जो लापता अफराद हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए इश्यूज़ हैं। होप्सो कि उनके पीछे वाले वो करेंगे। यकीनन उनके लिए एक फोरम था, आते थे, हर जगह उनके साथ होता था। ये वही समझते हैं जिनके घर वाले लापता होते हैं, और ये तो इशू समझा ही नहीं जाता था। फिर इस पे बात करना बहुत बड़ा, जो ये बात करता था कहते थे हाँ भाई बस नामालूम लोग अब नामालूम करने आ रहे हैं। इतना संगीन ये आज कम से कम आज डिस्कस तो हो सकता है, फिर 100 चीज़ें आगे पीछे साहब का ला के लगाए जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। लापता अफराद का कहीं किसी भी जानिब से हो संगीन इशू है, इसको हल होना चाहिए। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई फांसी तक भी जाए इशू नहीं है, लेकिन इस तरीके से वो होना ये अफसोसनाक है। और बिस्मिल्लाह काकड़ साहब की अब्दुल्ला से ताल्लुक़ था, एक ऐसे रहनुमा थे जिसकी ज़िंदगी जो है ना स्टूडेंट फेडरेशन से शुरू होती है, फिर इनकलाब के दाई भी बनते हैं, फिर पीपल्स पार्टी में जाते हैं, फिर कहते हैं उसूलों का पक्का था कि एक कॉम्प्रस पार्टी ने बाइकाट किया तो दूसरी कॉम्प्रस वाले, जब ये जमरक अचकजई साहब आए इलेक्शन में, तो दूसरी कॉम्प्रस पार्टी गई इसके पास, बनती नहीं थी इसकी कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये कॉम्प्रस आ गया, जगह बना ली तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी उनसे नहीं बनती, उसने कहा मुझे सपोर्ट करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये है कि असूली था, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कोई मिनिस वज़ीर भी रहा था और बड़ी उसने भी जेलें काटी, हर डिक्टेटर के ओहदे में जो भी उसका दौर था ये जेल में रहा, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किए। और जो आज का दौर है मिनिस्टरों का माल बनाना, वो नहीं, गुर्बत की ज़िंदगी में ही वो कर गए, दुनिया से चले गए। लेकिन मैंने कहा नहीं कि इस दुनिया में प्रूव करने के लिए कि आपकी अहमियत क्या है, आपको मरना पड़ता है। जीते जी कोई इज्जत नहीं देता। आज हम वो करते हैं कि यार अपने मोहसिन पहचानो, अपने मोहसिन पहचानो, यार ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ये सही लोग हैं, ये ठीक है, ये बंदा है ये इतना करप्ट है, सिर्फ अपनों पर मेहरबान है, खरबों के नुकसान दे चुका है,
لیکن عام سادہ لوگ اس کو مسیحا بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را اپنے محسنوں کو پہچانو، اور جو لٹیرے ہیں ان کا قیامت تک پیچھا کرو، قبر تک پیچھا کرو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔